بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، الحی وہ زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ اس کو نہیں پکڑتی اونگ، یعنی اس کو نہیں آتی اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، لہو ما فی السماوات اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی یشفع کون ہے وہ جو سفارش کرے، عندہ اس کے ہاں، الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے، یعلم ما بین ایدیہم وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور یہ احاطہ نہیں کرتے، بشیء من علمہ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا، الا بما شاء مگر اس کا جو وہ چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض وسیع ہے بڑی ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے، ولا یؤودہ حفظہما اور اس کو نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت، وہو العلی اور وہ زبردست ہے، وہ بلند ہے، العظیم بڑا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے، اور اس آیت الکرسی کے بارے میں صرف ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں، نسائی شریف کی روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس میں اور جنت میں سوائے موت کے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔ آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے، جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کر اس کے بعد دعا کرتا ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس میں اسم اعظم ہے تو یہ دعا زیادہ قابل قبول ہوتی ہے، تو لہٰذا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عجیب و غریب توحید کا بیان ہے کہ اتنی جامع باتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں اور اتنے جامع دلائل ہیں کہ انسان کو بالکل تشفی ہو جاتی ہے اور تسلی ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اب یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، جس طرح ہم لوگوں کے کچھ نام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی اگر ڈاکٹر بن گیا اور نام اس کا احمد ہے تو اصل نام اس کا احمد ہے، یہ احمد جو ہے یہ اس کو اسم ذاتی کہیں گے کہ یہ ذاتی نام ہے، اور باقی رہا ڈاکٹر صاحب کہنا وغیرہ تو یہ اس کا صفتی نام ہے، یہ اس کی صفت کے طور پر کہا جاتا ہے۔ یا ایک آدمی مثال کے طور پر حافظ ہو تو اب مثال کے طور پر یہ عبد الباسط بیٹھا ہے تو یہ عبد الباسط اس کا نام ہے، لیکن اس کو حافظ کہتے ہیں نا، یہ اس کی صفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذاتی جو ہے وہ لفظ اللہ ہے، اس کو اسم جلالہ بھی کہتے ہیں اور اس کو اسم ذاتی بھی کہتے ہیں، اس کو علم ذاتی بھی کہتے ہیں، تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی اور کی بھی نہیں جا سکتی، اور اس کی گنجائش بھی نہیں اور اس کا امکان بھی نہیں۔ صرف اللہ کی عبادت کیوں کی جائے گی؟ یہ لا الہ الا ہو یعنی اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، یہ تو ہو گیا دعویٰ کہ عبادت صرف اور صرف اس کی جائے گی، معبود صرف اور صرف وہ ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ تو اب آگے دلائل کا بیان ہے۔ الحی وہ ایسا زندہ ہے کہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ موت سے پاک ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو معبود بنایا جاتا ہے ان پر موت آتی ہے اور وہ
ان پر ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ چیزیں نہیں تھیں اور وہ پیدا ہوئیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کو موت آئے گی اور وہ ختم ہو جائیں گی، یعنی ان کے لیے ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، اور وہ فانی بھی ہیں۔ ان کی ابتدا بھی ہوئی ہے، وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، اور ان کی انتہا بھی ہے کہ وہ ختم بھی ہوں گی، اور وہ فانی ہے کہ ان کی دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہیں۔ لہٰذا یہ تینوں چیزیں عیب ہیں، تو جس میں یہ تینوں چیزیں پائی جائیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی جائے تو وہ خدا بنائے جانے کے قابل نہیں۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کی زندگی ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ ہو گئی پہلی دلیل۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ القیوم، کہ وہ خود قائم کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونے والا، اور قائم بالامر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا انتظام کرنے والا، اس کا نظم و ضبط چلانے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود تو موجود ہے، خود تو قائم ہے، خود تو برقرار ہے، لیکن اس نے تمام جہانوں کا نظام بھی سنبھالا ہوا ہے۔ قیوم یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اسی وجہ سے اگر کسی کا نام عبد القیوم ہو تو اس کو قیوم کہہ کے پکارنا جائز نہیں ہے، یہ اللہ کے خاص ناموں میں سے ہے۔ تو قیوم، اللہ خود تو قائم ہے ہی، لیکن وہ قیوم بھی ہے کہ اس نے آسمانوں کو، زمینوں کو، سمندروں کو، ہواؤں کو، فضاؤں کو، جنتوں کو، دوزخوں کو، تمام چیزوں کو سنبھالا ہوا ہے، اور وہ تمام چیزوں کا انتظام کرتا ہے اور ان سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ ہو گئی دوسری دلیل، اور یہ صفت کسی اور چیز میں نہیں پائی جاتی۔ اور کوئی چیز، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے پیر ہو، ولی ہو، کوئی شہید ہو، کوئی جن ہو، بھوت ہو، شیطان ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ دنیا کے نظام کو قائم رکھے، برقرار رکھ سکے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، القیوم۔ دو دلائل ہو گئے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ سنہ کہتے ہیں اونگنے کو، اونگنا تو جانتے ہیں نا جی، یہ اس کو اونگنا کہتے ہیں۔ جب آدمی بیٹھے بیٹھے یوں ہو جائے، اس کو کہتے ہیں یہ آدمی اونگ رہا ہے۔ اردو میں اس کو اونگنا کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو سینہ کہتے ہیں۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی، ولا نوم، اور نیند بھی نہیں آتی۔ وہ اونگ سے اور نیند سے دونوں سے پاک ہے۔ یہ ہو گئی تیسری دلیل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اونگ کا آنا اور نیند کا آنا یہ تھکاوٹ اور کمزوری کی نشانی ہوتی ہے۔ جب انسان تھک جائے تو پھر اس کو اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے، بدن میں سستی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان کمزور پڑ جائے اور اس کے ظاہری جو ہے وہ حواس خمسہ جواب دے جائیں، تو اب اس کو اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے۔ اب وہ بیڈ کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کسی طرح میں بیڈ روم پہنچ جاؤں اپنی بیڈ میں اور جا کے سو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، اس کو وہ تھکاوٹ سے پاک ہے، وہ کمزوری سے پاک ہے، تو لہٰذا اس کو اونگ اور نیند کی ضرورت نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ہو گئی چوتھی دلیل۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ہو گئی پانچویں دلیل۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کی ملکیت میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ تو جس کا ملک اتنا بڑا ہے کہ وہ آسمانوں کا اور آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک ہے، اور وہ زمینوں کا اور زمینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک ہے، تو یقینی طور پر خدائی کے بھی وہی قابل ہے، اور وہی اس بات کا حقدار ہے کہ عبادت اس کی جائے، کسی اور کی نہ کی جائے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ تو ہو گئے دلائل اس کی قدرت کے، اس کی قدرت کاملہ کے، اس کی طاقت کے، اس کی حکومت اور بادشاہت کے، اس کی ظاہری اور ذاتی طاقت کے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بادشاہ بننے کے لیے، معبود بننے کے لیے کچھ رعب بھی چاہیے۔ تو آگے فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کا رعب اتنا زیادہ ہے
کہ قیامت کے دن اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، اور کسی میں ہمت ہی نہیں ہوگی سفارش کرنے کی، شفاعت کرنے کی۔ اتنا زیادہ رعب والا ہے وہ اللہ، تو لہذا جب اتنا زیادہ رعب والا ہے تو وہی معبود بنائے جانے کے قابل ہے، اور عبادت صرف اس کی جائے گی۔ اچھا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معبود بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی مخلوق کے بارے میں اس کو معلومات ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو جو کچھ انہوں نے آگے کرنا ہے وہ بھی معلوم ہے، جو پیچھے کر کے چھوڑ کے آئے ہیں وہ بھی معلوم ہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ ان کو قیامت کے دن پیش آئے گا وہ بھی معلوم ہے، اور جو کچھ پہلے یہ کر چکے ہیں، یہ بھول چکے ہیں، اور ان کے باپ دادا کر چکے ہیں وہ بھول چکے ہیں، وہ بھی معلوم ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اتنا زیادہ کامل علم ہے اس کا، تو اسی وجہ سے معبود بھی وہی بنے گا۔ اور یہ مخلوق کیوں معبود نہیں بن سکتی؟ یہ اس لیے معبود نہیں بن سکتی کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ ان کا علم بڑا ناقص ہے، ان کا علم بڑا ناتمام ہے، ان کا علم کچھ بھی نہیں، یہ بہت کمزور علم ہے۔ یہ جس علم پر آج کل ہم نازا ہیں اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے جہازوں کو اڑایا، ہم نے راکٹ بنا دیے، ہم نے بم بنا دیے، ہم نے شپیں بنا دی، ہم نے یہ بنا دیا وہ بنا دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت تھوڑا سا علم دیا ہے تمہیں، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ بہت معمولی علم ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور حقیقی۔ اب مثال کے طور پر ایک آنکھ ہے انسان کی، اب اس آنکھ کی کیا خصوصیات ہیں؟ یہ آنکھ صرف دیکھتی تو نہیں، اس کے اندر اور کتنی خصوصیات ہیں۔ اس میں کالا رنگ ہے، اس میں سفید رنگ ہے، اس کے اوپر پلک ہیں، اس کے اوپر بھویں ہیں، اس کے اندر رگیں ہیں، اس کا سارا سسٹم ہے۔ اب یہ تمام چیزیں، ان میں سے ہر چیز کی پھر کیا خصوصیات ہیں، یہ صرف اللہ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ تو انسان کا علم بہت کمزور ہے اس کے مقابلے میں۔ پھر آگے فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی یہ اتنی بڑی ہے کہ تمام آسمان اور تمام زمین اس کے اندر سما سکتے ہیں۔ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے۔ اور اللہ کے عرش کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، مشکات اور مسند احمد وغیرہ میں وہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں کرسی اتنی چھوٹی ہے کہ جس طرح ایک انگوٹھی ہوتی ہے، رنگ ہوتی ہے، تو جس طرح اس کو پوری دنیا میں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا جائے تو ایک بڑے میدان کے مقابلے میں جو اس رنگ کی، اس انگوٹھی کی حیثیت ہوتی ہے، کرسی کی حیثیت اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسی ہے۔ اللہ کی کرسی، کرسی کتنی بڑی ہے کہ تمام آسمان اور زمینیں اس میں سما جائیں، اور خود یہ کرسی عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی عرش اور کرسی سے بے نیاز ہے۔ عرش اور کرسی ہوں تب بھی اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر نہ ہو تب بھی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب عرش اور کرسی دونوں نہیں تھے تب بھی اللہ موجود تھا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اور پھر اللہ نے عرش کو بنایا تب بھی اللہ تھا، اور جب اللہ نے عرش کو جب تک نہیں بنایا تھا تب بھی اللہ تھا۔ تو عرش اور کرسی یہ دونوں یہ بعد میں بنائی گئی چیزیں ہیں، اللہ نے ان کو بعد میں بنایا ہے، اللہ ان کا محتاج نہیں، لیکن ہیں یہ اتنی بڑی چیزیں دونوں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور یہ جو آسمان اور زمین کی حفاظت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ تھکانے والی چیز نہیں، یہ ہمارے سیکورٹی جاب کی طرح نہیں کہ ہم سے حفاظت کریں اور 8 گھنٹے 12 گھنٹے اس کے بعد پھر ہم میں ہمت نہیں ہوتی، پھر اس جاب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں، وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ تھکتا نہیں، وہ تھکنے سے پاک ہے اور اس سے منزہ ہے، اور اس طرح کی کوئی یا وہ کمزور بھی نہیں پڑتا یا وہ بھولتا بھی نہیں، ان تمام عیوب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ عالی ہے، عالی کہتے ہیں بلند ہونے کو، عظیم کہتے ہیں بڑے ہونے کو، وہ بلند بھی ہے اور وہ بڑا بھی ہے، تو لہٰذا وہ ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ تو
تو جب اتنے سارے دلائل ہیں اس کی توحید کے اور اس کی عبادت کے، معبودیت کے، تو پھر اس کے سوا اور کون معبود بن سکتا ہے اور کیوں کر بن سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی توحید کی نعمت سے نوازے اور شرک سے اور اس کے لوازمات سے ہماری حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔